السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں امارہ خان، جو پہلے ایک گیدرنگ فنکشن کے ڈانسر تھے. اب جو ہے یہ ان کی لائف بالکل چینج ہو گئی ہے. کیسے چینج ہوئی ہے؟ اب تبلیغ کے کام پہ اللہ کے لیے اب یہ محنت کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں یہ محنت کرتی ہیں. اب ان سے پوچھیں گے کیسے ان کی لائف چینج ہوئی ڈانسر سے اور کیسے یہ اس اللہ کی راہ میں آ گئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، سب سے پہلے تو آپ سے میں آغاز کروں گا تلاوت قرآن پاک سے کوئی. جی ضرور انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیا پیاری، کیا خوبصورت آواز ہے اور ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی لائف، ایک ڈانسر کی لائف، وہ ایک اور ماحول ہوتا ہے. وہ ماحول ہوتا ہے میرے خیال سے گناہوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، غفلت کا ایک ماحول ہوتا ہے. اس کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلنا یہ کیسے ممکن ہوا؟ قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بھی طلبوں کو ہدایت نہیں دیتا، جس کو طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہی ہدایت دیتے ہیں. تو جہاں تک میرا تبلیغ میں آنے کا سوال ہے، تو میں ایک مارکیٹ سے گزر رہی تھی، اپنا جو تھا شاپنگ کر کے آ رہی تھی، تو وہاں پہ تبلیغی حضرات محنت کر رہے تھے. ان کی گشت ہو رہی تھی، جیسے کہ تبلیغی جماعت والے کرتے ہوتے ہیں. تو ان کے بدھ والے دن ان کا گشت ہو رہا تھا. یہ بدھ والے دن کا واقعہ تھا. تو میں ان کے پاس سے گزری، سلام کیا اور سلام کا جواب دیا. تو انہوں نے میرے سے بات کی، جو ہمارے متکلم صاحب ہوتے ہیں. تو انہوں نے بات کی، تو پھر میں نے ان کی بات سنی پوری. پھر انہوں نے بولا کہ مطلب اس طرح مسجد میں آ جائیے گا. میں نے کہا ماشاء اللہ سے 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. کہتے یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیے گا، وہاں پہ مغرب کا بعد بیان ہوتا ہے، تو آپ بیان سنیے گا. پھر میں واپس اپنے فلیٹ پہ گئی، اپنے گرو کو بولا. میں نے کہا اس طرح مطلب مجھے مولوی حضرات ملے تھے، وہ مسجد میں آنے کا بول رہے تھے. تو گرو نے بولا آپ کی مرضی، آپ نے جانا تو اب چلے جائے، نہیں جانا تو بھی آپ کی مرضی. تو خیر اب وہ شیطان تھا، بول رہے تھے کہ آپ میرا اس دن فنکشن بھی تھا، تو آپ فنکشن پہ چلے جاؤ. تو اب وہ اس میں کشمکش میں تھی کہ مسجد جاؤں یا مطلب ادھر مسجد یا فنکشن. تو یہ میرے پہلے اپنے شکیل بھائی کو بھی یہ چیز بولی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں مسجد چلی جاتی ہوں. میں نے وہ میرے پاس نماز کا اس وقت ایک جوڑا نماز کا ہوا کرتا تھا. آپ کا کوئی قبولیت کا وقت تھا؟ جی. تو وہ میں نے نماز کا جوڑا جو مولوی والا تو وہ پہنا قمیص شلوار. تو میں نے کہا چلے. تو پھر وہ شیطان نے بولے کہ نہیں فنکشن کے لیے جاؤ. پھر میں واپس نماز والے کپڑے اتارے. میں نے کہا نہیں چل فنکشن پہ جاتی ہوں نا. تو وہ میں شیشے کے آگے تیار ہو رہی تھی جیسے. تو تیار ہوتے ہی تو پھر میرے ذہن میں نے کہا یار جا کے سن ہی لیتے نہیں کیا ہے. تو پھر میں نے گرو سے کہ میں نے کہا نہیں میں جا رہی ہوں مسجد. گرو کہتی چلو ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی. کبھی کیا بولتی کبھی کیا بولتی نا. تو خیر میں مطلب مسجد چلی گئی. میں نے نماز وغیرہ پڑھی. نماز کے بعد بیان ہوا. تو وہ مسجد کے امیر صاحب تھے، انہوں نے بیان کیا. تو ان کے بیان میں ان کی مجھے ایک چھوٹی سی بات بہت پسند آئی اور بہت خوبصورت بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ دین کی محنت نہیں کریں گے تو اللہ دین کے کام لینے میں کسی کو محتاج نہیں. اللہ چاہے تو کسی سے کام لے، اللہ چاہے تو چونٹی سے لے لینا. تو وہ بات میرے دل پہ لگی نا. میں نے کہا مطلب اگر چونٹی کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. جی. تو بس اسی وقت پھر وہ مطلب جو تبلیغ حضرات کو مطلب ایک ترتیب ہوتی ہے اس پہ انہوں نے پھر وہ تشکیل پہ پھر میں نے سروزے کے لیے بولا. میں نے کہا میں 3 دن کے لیے جاؤں گا. تو ایسے پھر میں نے 1-2 سروزے لگائے. اس کے بعد میں نے اپنے بال کٹوا دیے. پھر بس اس کے بعد 4 ماہ لگائے اور ابھی شکیل بھائی کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. الحمدللہ سے ان کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا سٹوری ہے ماشاءاللہ سے. اور شکیل بھائی کو بھی، سونو جن کا نام ہے، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے یہاں جن کے آئے ہیں صبا گل صاحبہ، ان کو بھی کریڈٹ جاتے ہیں. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب ڈانس پارٹیز کرتی تھیں تب تو آپ بڑا شاید پیسہ کبھی زیادہ بھی آ جاتا تھا، کبھی جیسے بھی وہ پیسے آتے تھے. اب کیسے آپ کا روزگار چلتا ہے؟ اللہ تو چلاتا ہے لیکن جی
ابھی چھوٹا موٹا بس کچھ اتنا خاص نہیں. آپ سب لوگ دعائیں کریں میرے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے کوئی میرا کاروبار وغیرہ ہو جائے کسی قسم کا بھی, جس میں میں نیک اور حلال قسم کی روزی کما سکوں. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اس فیلڈ میں جب رہ کے نا, تو جس دن ہم لوگوں نے اچھا فنکشن کرنا, اچھے پیسے کمانے, اس دن بھی سکون نہیں تھا, اس دن بھی نیند نہیں آتی تھی. اور جس دن کچھ بھی نہیں کمانا, اس دن بھی نیند نہیں آتی تھی. اب وجہ پوچھے, جس دن بہت زیادہ کما لیتے تو اس دن خوشی سے نیند نہیں آتی تھی, اور جس دن کچھ بھی نہیں کماتے تو اس دن پریشانی سے نیند نہیں آتی تھی کہ آج تو کچھ کمایا ہی نہیں ہے. مطلب سکون نہیں تھا. موبائل 24 گھنٹے ہاتھ میں پاس پکڑ کے رکھنا کہ مطلب ہمارے کانٹیکٹس وغیرہ ہیں, ہمارا کسی سے رابطہ ہو جائے, ہمیں کوئی فنکشن مل جائے, ہو جائے وہ جائے, سکون نہیں تھا. سکون تو اللہ کی یاد. کیسا سکون ہے, دل کتنا مطمئن ہے؟ جی الحمدللہ بہت زیادہ سکون میں اور بہت زیادہ خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں. بس اللہ قبول کر لے. نہیں, اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے جو ہیں سونو ہیں, وہ اس چینل پہ نا کوئی ایک بیان دیا کریں گے انشاءاللہ, اور اس سے ہمارے پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی بیٹھے ہیں وہ آپ کی کمیونٹی کو سپورٹ کریں گے. اس مقصد جو میں چاہ رہا تھا, اور اللہ یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے صبا گل صاحبہ کہ میں ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ ان کے تھرو یہ بھی پاسبل ہوا, جو ان کا بھی مشن ہے ایک. اور ان کو میری ویڈیو کے تھرو بھی تھینک یو ہے. صبا گل جن کا انٹرویو آپ نے شاید پہلے بھی دیکھ لیا ہے, اور ان کو بڑا کریڈٹ ہے اس معاملے میں. ایک خواجہ سراؤں کو مطلب یہ ان کا پیغام ہے کہ کنورٹ کرو ان کو اچھے مقصد کے لیے. کیوں وہ غلط کام کرتے ہیں, کیوں وہ اچھے کام نہیں کر سکتے, یہ بھی تو ہیں. اور دوسرا میں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کروں, جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ شکیل میں مطلب بیان کیا کرے کوئی چھوٹی سی حدیث مطلب یا کچھ بھی آپ کے شو میں بول رہے خواجہ سراؤں کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے. تو یہ ہے کہ مطلب آپ سنت لباس پہنتے ہو, ٹوپی پہنتے ہو, امامہ پہنتے ہو, تو یہ بھی سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ سے یہ بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کے ذریعے سے ہدایت. ان کی ویڈیو کے بعد اب آ رہا ہے پہلا بیان سونو کا, ان کا پہلا بیان اس شو میں دیکھیں. شو کا نام بھی میں سوچ رہا ہوں, وہ اسی میں لانچ کریں گے, سرپرائز آپ کے لیے. تو خواجہ سراؤں کو جو سیکس ورکرز ہیں, جو بیگرز ہیں, اور جو غلط کام کرتے ہیں پیسوں کے لیے, ان کو کیا میسیج دیں گے؟ بیچارے نہ سمجھ ہیں. سب سے مین چیز تو اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, مجھے بھی اور سب کو بھی. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا اور دوسروں کو اطلاع کرنا نا, مطلب میں بن جاؤں اور دوسروں کو میسیج پیغام دوں کہ مطلب سب لوگ اچھے کام کریں. پہلے خود اور جی, اور سب سے ٹھیک ہے جو بھی جس مجبوری سے بھی کر رہے, میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاؤں گا, لیکن ایٹ لیسٹ میری سب سے گزارش ہے کہ مطلب 5 وقت کی جو نماز ہے یہ تو فرض ہے نا. تو جو بھی خواجہ سرا ہے, یہ جو دوسرے لوگ جتنے بھی مطلب ہمارے معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں, جو بھی ہیں, عورتیں مرد ہے, جو بھی ہے, 5 وقت کی نماز فرض ہے, 5 وقت کی نماز تو پڑھیں, میری گزارش ہے سب سے. نماز تو پہلا جو انٹری ہے. جی, نماز اللہ کا حکم ہے اور فرض بھی ہے, تو نماز کو تو ادا کریں. اچھا, بالکل جی, نماز انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ نماز تو ادا کریں. اور آخر میں آپ کے تھرو میں ذرا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے دعا کریں. میں دعا کروں؟ جی ضرور. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو شاد و آباد رکھے اور تمام امت مسلمہ کو خوش رکھے, ان پر اللہ پاک رحم فرمائے. اور ایک چھوٹی سی دعا, اللہ پاک سید باسط علی کو اس ملک کا ایک دن وزیر اعظم بنائے. انشاءاللہ جی ضرور. اللہ تعالیٰ سید باسط علی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنائے, ان کی نیک خواہشات کو قبول فرمائے. بس جی, یہ میرے ساتھ ہمارا خان جو ایک وقت کی ڈانسر اور آج اللہ کی راہ میں نکل کے موجود تھے. آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا ان کا انٹرویو سنتے ہوئے. آپ دیکھیں گے چینل پہ خواجہ سراؤں کے لیے تبلیغ کا کام. فی الحال مجھے اجازت دیں, فی امان اللہ.